بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، سورة المنافقون آیت نمبر 7 سے 11 انشاءاللہ اس کا ترجمہ پھر اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ محترم دوستو، بزرگوں، بغور سماعت فرمائے، اور جو بھی اس چینل میں آئے گا اس کو سورے بغیر نہ چھوڑیں، فارورڈ نہ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ایک دوسرے کو پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وللعزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تهلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں ان پر خرچ نہ کرو، اللہ اکبر، تاکہ وہ الگ ہو جائے۔ حالانکہ آسمان اور زمین کے خزانے اللہ کی ملکیت ہے، لیکن منافقین سمجھتے نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس پہنچ گئے تو زیادہ عزت والا وہاں سے زیادہ ذلت والے کو نکال دے گا، حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی۔ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافقین
یہ بات نہیں جانتے۔ اے ایمان والو، تمہاری دولت، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، تمہاری دولت، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ بنا دے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی لوگ حقیقت مالوں میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اور لوگوں، ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ میرے بھائی، میرے دوست، ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو، اس کے قبل کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ کہنے لگے، میرے رب، تو نے کچھ مدت کے لیے میری موت ٹال کیوں نہیں دی، تاکہ میں خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں سے بن جاتا، اور جب کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز مہلت نہیں دے گا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی پوری خبر رکھتا ہے۔ آئیے میرے بھائی، اس کی تفسیر مختصر سنتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کفر و استکبار کا نتیجہ یہ بیان فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور منافقین اپنی سرکشی اور گناہوں کی سبب درجہ اولا فاسق ہے، بالخصوص عبداللہ بن ابی جو جھوٹا ہے، جس نے الگ الگ سے نفاق اور شرارت پھوٹ دی ہے۔ عبداللہ بن ابی نے غفاری اور خزرجی کے جھگڑے کے بعد انصار سے کہا تھا کہ تم لوگ مکہ کے ان کنگالوں پر خرچ کرنا بند کر دو تو یہ چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اور اس جیسے دیگر منافقین کی سرنجش کی ہے، کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے خزانے سب اللہ کی ملکیت ہے، وہی ہے جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے۔ پھر منافق کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ اگر وہ صحابہ اکرام پر خرچ نہیں کرے گا تو سب بھوک سے پریشان ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تتر بتر ہو جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مرض نفاق کی وجہ سے ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں، اسی لیے اتنی ظاہر و باہر بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اسی رئیس المنافقین نے کہا تھا، اللہ کی قسم مدینہ واپس پہنچ کر ہم میں جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا، اور اس منافقین کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ فی الحقیقت عزت و غلبہ اور سر بلندی تو اللہ کے اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافقین اپنی کور مغزی کے سبب اس حقیقت کا ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گزشتہ آیتوں میں منافقین کے ان برے عادات اور خصائل کا ذکر ہوا جن کے نتیجے میں وہ لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تھے، اور اب مومنوں سے کہا جا رہا ہے دیکھو تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ، کن کی طرح؟ منافقوں کی طرح نہ ہو جاؤ، اپنے مال دولت اولاد کی اندھی محبت میں، اندھی محبت آج سب کا یہی حال ہے، ہر گھر کے اندر بیوی بچوں سے اندھی محبت، مگر اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے اپنے بیوی بچوں سے اندھی محبت مت کرو، اس محبت کی آڑ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔
یاد رکھو میرے بھائی میرے دوست، اس نقطے کو یاد رکھ لو، اپنے پیشانی کا جھومر بنا لو۔ میرے بھائی، مال اور دولت، بیوی بچے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، اور ان کی محبت میں تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پوچھ ڈال دیتے ہو، پھر کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ اپنے مال دولت اور اولاد کی اندھی محبت میں اس طرح نہ کھو جاؤ کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ، اور دنیا اور آخرت میں ہر خسران و ہلاکت کا سبب اول ہے۔ آیت نمبر 10 میں کارہائے خیر کے لیے مزید تاکید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں، ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے خیر کے کاموں میں خرچ کرتے رہو۔ جو بھی لوگ روزی کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بڑے سے بڑا انجینئر کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو، سب کی روزی اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اور جتنا بھی یہ لوگ روزی کماتے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے، اور اللہ تعالیٰ بھی روزی دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ میں نے جو روزی تمہیں دی ہے اس میں سے خرچ کرو، تمہاری روزی، تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں، میرا پیسہ ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میں نے دولت تمہیں دی ہے، میں نے جو دولت تمہیں دی ہے اس میں سے خرچ کرو، اور تم خرچ کرنے سے بخل کرتے ہو، کنجوسی کرتے ہو تو مال ختم ہو جائے گا، کنگال ہو جاؤ گا، فقیر ہو جاؤ گا۔ ارے تم تو فقیر ہی ہو، غنی تو رب العالمین، دینے والا وہ ہے، کیسے دے گا، کب دے گا، کیا دے گا، اللہ اکبر، تم سوچ ہی نہیں سکتے۔ مانگو تو صحیح اللہ رب العالمین سے، اللہ دینے والا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں دے گا؟ آپ کو بھی دے گا۔ اور جب دیا ہے تو مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور اللہ کا شکر ادا کرو، صدقہ اور خیرات زیادہ سے زیادہ کرو، اللہ کا مال، اور صدقہ کرنے کی وجہ سے تمہارے اعمال میں اضافہ ہوگا، اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، آنے والی مصیبت تم سے دور ہو جائے گی۔ کبھی سوچا تم نے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تمہارا فائدہ ہے میرے بھائی، اللہ کا فائدہ نہیں۔ اللہ کو تم فائدہ پہنچا نہیں سکتے، فائدہ تو تمہارا ہے۔ نفع و نقصان کا مالک رب العالمین ہے۔ اس رب العالمین کو پہچانو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، روزی دی ہے، جسم دیا، اعضاء دیے، اور جو سانس لہجے لہجے کی جو چل رہی ہے یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ اس سانس کا بھی بدلہ تم نہیں چکا سکتے، اور احسان نہیں چکا سکتے، اور تم نماز پڑھنا نہیں چاہتے، اللہ سے دعا کرنا نہیں چاہتے، اپنے بیوی بچوں کی محبت میں گھنٹے گھنٹے گھروں میں بیٹھ کر بات کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو، اذان ہوتی ہے تمہیں خیال نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے۔ اللہ کے شکر کے لیے ہم مسجد چلے جائیں، یہ دولت، یہ گھر بار دار سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اور اللہ ہمیں بلا رہا ہے، جس نے دیا وہ ہمیں بلا رہا ہے، مسجد کو آؤ، نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ، مگر ہم تیار نہیں۔ میرے بھائی میرے دوست، اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں خیر کے کاموں میں خرچ کرو، کرتے رہو، قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے اور تم افسوس مانتے رہو، اور اس وقت تمنائیں مستحیل کرتے ہوئے کہنے لگو کہ اے رب تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ اور خیرات کر لوں اور نیک و کاروں میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ کو تو قرآن کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ باتیں پہنچائی جا رہی ہیں، مگر تم سنتے کہاں ہو؟ قرآن اور حدیث کی باتوں سے تو تمہیں چڑ لگتی ہے۔ جب کسی ایپ کے اندر، یوٹیوب کے اندر جب بیانات آتے ہیں تو تم آگے بڑھاتے ہو انگوٹھے سے، انگلیوں سے۔ یہ تمہاری یہ آگے بڑھانا تمہیں جہنم کو لے جانے والا ہے۔ یاد رکھو، علماء کرام کے بیانات کو غور سے سنو۔ اے مسلمانوں، اے مسلمانوں کی جماعت،
تم گانے سنتے ہو، مزاحیہ پروگرام ملینوں کے حساب سے لائک کر کے اس کو بڑھاوا دیتے ہو، قرآن اور حدیث کو لائک کرنے والے تھوڑے سے لوگ، یہ تھوڑے سے لوگ ہی جنت میں جانے والے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ سے ڈرو، نیک اعمال کرو، اعمال صالحہ کرو، موت آنے سے پہلے اپنے نیک اعمال کو آگے پہنچا دو تاکہ وہ تمہیں راحت پہنچائے۔ وہ جو ابدی زندگی ہے، اخروی زندگی ہے، وہاں سے واپس ہی نہیں۔ نو انٹری کا بورڈ لگا دیا جائے گا خبر کے اندر، تمہیں واپس نہیں جا سکو گے۔ تمہاری دولت، تمہارے بیوی بچے کام نہیں آئیں گے، جس کے لیے تم راتوں کو سوتے ہو، دیر سے کام و کاج کر کے تھک کے سوتے، اور فجر کی نماز تمہارے سے غائب، کوئی فکر نہیں، میں نے آج نماز نہیں پڑھی، کوئی فکر نہیں، ظہر سے پہلے مر جاؤں، کوئی فکر نہیں، بے نمازی ہو کر مر جاؤں، کوئی فکر نہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ تمنا ہرگز پوری نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ازلی ہے، کسی کی موت ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ٹالی جاتی، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹالی جاتی۔ لوگ بولتے ہیں کہ کرونا آ گیا، مر گیا، کرونا میں مر گیا، کرونا میں مر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے موت دی اس لیے مر گیا۔ کرونا کی بیماری تو ایک بہانہ ہے تمہاری موت کے لیے، ہارٹ اٹیک ایک بہانہ ہے، کینسر ایک بہانہ ہے، دمے کی بیماری ایک بہانہ ہے۔ میرے بھائی، موت تو رب العالمین ہی دیتا ہے، اور یہ دھڑام سے اتنی موتیں، یہ عذاب الہی ہے تمہارے کرتوت کی وجہ سے۔ تم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر دیکھو، کیا میں نمازی ہوں؟ کیا میں نے نماز فجر پڑھی ہے؟ اس کے بعد کے پورے 4 نمازیں میں پڑھتا ہوں، سوچ کر دیکھو۔ پھر کرونا کو گالی کیوں دیتے ہو؟ بیماری کو گالی کیوں دیتے ہو؟ بیماری تو اللہ بھیج رہا ہے، بیماریوں کو گالی مت دو، یہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ بیماریوں کو کوسو مت، کچھ بیماریاں ہیں جو تمہارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں، پاک و صاف کر دیتی ہیں۔ صبر کرو، نماز قائم کرو، اور اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تو نے جو بیماری ہمیں دی ہے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمیں نیک و کاروں میں شمار دے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ دعا کرو میرے بھائی، میرے دوست، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرما۔ بیمار کی دعا کو تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تمہارے کارناموں سے اچھی طرح واقف ہے، تم جو جو کرتے ہو سب کچھ اللہ واقف ہے۔ جو کرنے کا سوچتے ہو، سوچ سے پہلے اللہ تمہارے دل میں کیا ہے، جو دل سے نکلنے والی بات ہے اس سے پہلے اللہ جان لیتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس اللہ کی عبادت کرو، وہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلو۔ اس لیے قیامت کے دن وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا دے دے گا، اسی لیے ہر چیز کی خبر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ مفسر نے لکھا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ دلیل ہے زکوٰۃ واجب ہو جانے کے بعد فوراً ادا کرنا ضروری ہے۔ ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جس کے پاس مال ہو اور وہ حج نہیں کرے گا یا زکوٰۃ واجب ہو جانے کے بعد ادا نہیں کرے گا تو وہ موت کے وقت دوبارہ دنیا میں لوٹنے کی تمنا کرے گا۔ پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی وباللہ توفیق۔ اس لیے میرے بھائی، آپ زندہ ہیں، آپ صاحب حیثیت ہیں، تو آپ کو حج فرض ہے تو حج ادا کر دیجئے۔ اگر آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، صاحب نصاب ہے زکوٰۃ کے، آپ تو زکوٰۃ ضرور ادا کر دیجئے۔ اور قربانی کا مسئلہ ایسا ہے کہ قربانی دینے کی حیثیت آپ میں ہے تو آپ ضرور قربانی کریں۔ جو حیثیت ہونے کے بعد بھی قربانی نہیں کرتا تو میرے عیدگاہ میں داخل نہ ہو۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام قرآن اور حدیث کی باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے۔ 5 وقت، 5 اگلیاں دیکھ لو، 5 وقت پڑھنا ہے، ایک وقت نہیں 4 چھوڑ دیے، 4 پڑھ لے 1 چھوڑ دیے، نہیں پورے 5 وقت پر پڑھنا ہے۔ لیٹ کر کبھی نہیں، سستی سے نہیں، کاہلی سے نہیں۔ اگر تم سستی اور کاہلی سے نماز کو آئے تو تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر پھینک دی جائے گی۔ اللہ تمہارا محتاج نہیں میرے بھائی میرے دوست، تم اللہ کے محتاج ہو۔ کان کھول کر سن لو، یہ نماز اللہ نے تمہارے لیے جنت میں پہنچانے کے لیے، تمہارے اعمال صالح کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا، مگر 50 نماز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 5 کروا کے لایا ہے، اور وہ بھی تم پڑھنا نہیں چاہتے تو پھر اللہ کو کیا صورت دکھاؤ گے؟ کیا صورت دکھاؤ گے؟ نام رکھ لینے سے جنت میں چلے جاؤ گے؟ مسلمان کہلانے سے جنت میں چلے جاؤ گے؟ اعمال بتائیں گے تم جنتی ہو یا جہنمی ہو۔ اس لیے اعمال خیر میں ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، جہنم کی آگ سے بچا دے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کا روشنی بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا دے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث